چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 30 کا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 29 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ 30 کا لیسن نمبر 30 کا پارٹ 2 ہے، اور اس کے اندر پہلے حل لغات ہیں، اس کے بعد جو ہے جملوں کا استعمال ہے اور ان کی ترکیبیں ہیں، اور پھر بعد میں تمرین کا حل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے دعا۔ دعا یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح سے ودعا یدعو، اور دع تو چھوڑ۔ ہدایت النحو یہ ایک عظیم درجہ ثانیہ میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے اور نحو کی، جس کے مصنف جو ہیں شیخ سراج الدین ہیں۔ اور فیض الادب یہ مصنف علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں مفتی بدر الدین صاحب قبلہ کی۔ میزان الصرف یہ بھی ایک کتاب ہے علم صرف کی فارسی زبان میں، اور یہ درجہ اولیٰ میں پڑھائی جاتی ہے، جس کے مصنف مولانا مصطفیٰ محمد بن مصطفیٰ بن الحاج حسن علیہ الرحمہ ہیں، اور سبھی یون آگے آئے گا وہ اس میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب سب سے پہلے جملہ ہے دعا زیدن یلعبو۔ دعا معنی چھوڑو زیدن زید کو، یلعبو کہ وہ کھیلے۔ دعا زیدن یلعبو زید کو کھیلنے دو۔ دعا فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل زیدن مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے شرط۔ یلعبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ پہلا جملہ ہو گیا۔ اب دوسرا اس کے بعد ہے داعی الولدان یقرؤ۔ داعی معنی چھوڑو، الولدان لڑکوں کو، یقرؤ کہ وہ پڑھیں۔ پورا ترجمہ ہوگا داعی الولدان یقرؤ، لڑکوں کو پڑھنے دو۔ دعا فعل امر انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، الولدان مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے شرط۔ اور یقرؤ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارد فاعل، فعل مضارع اپنے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ جملہ نمبر 3 ہے حل درستہ ہدایت النحو۔ حل معنی کیا، درستہ تم نے پڑھ لی ہے، ہدایت النحو ہدایت النحو کیا تم نے ہدایت النحو پڑھ لی ہے۔ حل حرف استفہام، قرأت درستہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہدایت النحو مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی۔ اب درستہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کیونکہ درستہ فعل ہے اس کے اندر، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ استفہام پر مشتمل ہے، اور استفہام انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ ما درستھا الی الآن، ما معنی نافیہ ہے، یہ نگیٹو بنانے کے لیے۔ ما درستھا میں نے اسے نہیں پڑھا، الی الآن اب تک، میں نے اسے اب تک نہیں پڑھا ہے۔ ما درستو فعل ماضی منفی معروف، تا ضمیر بارد اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، الی حرف جر آنی مجرور، محل المجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا۔ درستو فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
قد درسا زید میدان الصرف، قد درسا، قد مانے قدم برائے تحقیق آتا ہے ماضی قریب پر، قد درسا پڑھ لی ہے، زید زید نے، میدان الصرف میزان الصرف، زید نے میدان الصرف پڑھ لی ہے۔ قد درسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، میدان الصرف مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر، طلبہ ابو بکر کے پاس فیض الادب پڑھتے ہیں۔ قرأ کا صلہ جب علی آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اس کا معنی پڑھنا۔ الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر، طلبہ بکر کے پاس فیض الادب پڑھتے ہیں۔ الطلبۃ مبتدا، یقرؤون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر اس میں بارز اس کا فاعل، فیض الادب مفعول بہ، اعلی حرف جر، بکر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، یقرؤ فعل کا، ظرف لغو بنتا ہے فعل کا یا شبہ فعل کا، یقرؤ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، طلبۃ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جملہ ہے ما اسم مدرستی کا، ما مانے کیا، اسم مانے نام، مدرستی کا تمہارے مدرسے کا نام، ما اسم مدرستی کا تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے۔ ما اسم استفہام مبتدا، اسم مضاف، مدرستی مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، ما اسم استفہام مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ اسمیہ اس لیے ہوگا کیونکہ اسم سے شروع ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ سوالیہ ہے۔ آگے اسم مدرستی فیض الرسول، میرے مدرسے کا نام فیض الرسول ہے۔ اسم مضاف، مدرستی مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور فیض الرسول خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے لما ضربت الصبیہ، لما مانے کیوں، ضربتا تو نے مارا، صبیہ بچے کو، لما ضربت الصبیہ تو نے بچے کو کیوں مارا، لما لام حرف جار اور ما جو ہے اس کا محلاً مجرور، لام حرف جار، ما محلاً مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارد اس کا فاعل، اور الصبیہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ ضربتا فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے کیونکہ یہاں پر سوالیہ ہے۔ آگے ولدان زید یدرسون بہار شریعت، ولدان مانے لڑکے، زیدن زید کے لڑکے، یدرسون پڑھتے ہیں بہار شریعت، ولدان زید یدرسون بہار شریعت، زید کے لڑکے بہار شریعت پڑھتے ہیں۔ ولدان مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یدرسون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارد اس کا فاعل، بہار شریعت مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، ولدان زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اما یسأل زیدن، اما مانے کس چیز کے بارے میں، یہاں نیچے لکھا ہوا ابھی ہے ان ما تھا، یہ اصل میں ان ما تھا، طلبہ کو بتایا جائے کہ ما استفہامیہ پر جب حرف جار آتا ہے تو ما کا الف گر جاتا ہے، اما تو یہاں الف گر گیا اس کا، اما تھا، تو اما یعنی کس چیز کے بارے میں، یسألو پوچھتا تھا، زیدن زید، اما یسألو زیدن زید کس چیز کے بارے میں پوچھتا تھا، ان حرف جر، ما اسم استفہام محلاً مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، یسألو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ رکبت دراجۃ ابی خالد، رکبت میں سوار ہوا، دراجۃ سائیکل پر، ابی خالد خالد کے والد کی، رکبت دراجۃ ابی خالد میں خالد کے والد کی سائیکل پر سوار ہوا۔ رکبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب سے واحد مذکر حاضر، اس میں
رکبتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل، دراجتا مضاف، ابی خالدین مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہوا، دراجتا مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، رکبتو فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سالتو زیدن عن امر کان یعلمہ، سالتو میں نے پوچھا زیدن زید سے، ان من بارے میں، ان امرن ایسے چیز کے ایسے کام کے بارے میں، کان یعلمہ جسے وہ جانتا تھا، میں نے زید سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جسے وہ جانتا تھا۔ سالتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد اس کا فاعل اور زیدن مفعول بھی، ان حرف جر، امرن موصوف، کانا فعل ناقص اور اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، فعل ناقص اس میں ہوا کا کانا فعل ناقص اور اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوا امرن موصوف کی، امرن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مجرور ہوا، ان حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا، سالتو فعل کا سالتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے الناس قدیموا متبسمین، الناس مانے لوگ، قدیموا آئے، متبسمین مسکراتے ہوئے، الناس قدیموا متبسمین لوگ مسکراتے ہوئے آئے۔ الناس مبتدا، قدیموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارد ذوالحال، متبسمین یہ اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، متبسمین اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہوا ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا، قدیموا میں واو ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا، قدیموا فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، الناس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الحمیۃ رأس کل دوائن، الحمیۃ مانے پرہیز، رأس مانے جڑ، کل دوائن ہر دوا کی جڑ ہے، الحمیۃ رأس کل دوائن پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے، الحمیۃ مبتدا، رأس مضاف، کلی مضاف الیہ مضاف اور دوائن مضاف الیہ، اور کلی مضاف اور کہیں گے کلی مضاف الیہ مضاف، دوائن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، رأس مضاف کا رأس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہوئی، الحمیۃ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یہ عبارت رویہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به کمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا عرض کرتے ہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل علم اس علم کی مثال لا ينتفع به جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق منه جس سے خرچ نہ کیے جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس سے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیے جائیں۔ اس کی ترکیب جو ہے وہ اس طور پر ہوگی، رویہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور اب اس کے بعد جائیں ان حرف جر، ابی ہریرہ مرکب اضافی ہو کر مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، رویہ فعل مجہول کا۔ اب یہاں بیچ میں جملہ مترادہ ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قالا جو ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، پھر ہے قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر کے قالا کا فاعل۔ اب یہاں بیچ میں یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، مثل علم سے آ جائیں، مثل مضاف،
علم موصوف لا ينتفع فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب اور بھی جو ہے مرکب جری ہو کر کے قائم مقام نائب فاعل لا ينتفع فعل کا، اور فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی علم موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل و مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، کاف حرف جر، مثلی مضاف، اب کنزن موصوف، لا ينفق فعل مضارع منفی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب اس کے بعد منہ یہ کہیں گے، اس کو بھی ہم وہی کہیں گے کہ منہ جو ہے قائم مقام لا ينفق فعل مجہول، اور اس کے بعد لا ينفق فی سبیل اللہ، منہ فی سبیل اللہ۔ اب کہیں گے لا ينفق فعل مضارع مجہول، منہ جار مجرور سے مل کر قائم مقام نائب فاعل، اور فی سبیل اللہ فی حرف جر، اور سبیل اللہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا، لا ينفق جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللہ ہوا، لا ينفق فعل مجہول کا، فعل مضارع مجہول اپنے قائم مقام نائب فاعل اور ظرف اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی کنزن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مصاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، کاف حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مقولہ ہوا، قالا کا، قالا کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا، پہلے قال کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے نائب فاعل ہوا، رویہ فعل مجہول کا، رویہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں لا ينتفع جو ہم نے بنایا تھا تو ہم اس کو یوں ہی کہیں گے کہ لا ينتفع فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب بھی مرکب جری ہو کر کے قائم مقام نائب فاعل، اور پھر اس کے بعد فعل مجہول اپنے قائم مقام نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صفت ہوئی کس کی؟ علم موصوف کی، علم موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور یہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ کاف حرف جر ہے، مثلی مضاف اور کنزل موصوف، اور پورا جملہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے خبر ہو جائے گی اس کی، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مقولہ ہوا، قال دوسرے قال کا، قال فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر یہ ہوا فاعل ہوا، قال فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے نائب فاعل ہوا، رویہ فعل مجہول کا، مقولہ ہوا دوسرے قال کا، پھر قال فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے نائب فاعل ہوا، رویہ فعل مجہول کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد جو یہاں پر آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضیہ فعل اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور کلمہ جلالت ذوالحال تعالیٰ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا، کلمہ جلالت ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا، رضیہ فعل کا، اور انہو اس کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترکیب ہے ہم پیچھے اس کو جو ہے سبق نمبر 5 میں آپ کے پیش کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سبق تھا آج کا فیض الادب حصہ اول کا، سبق نمبر 30 کا پارٹ 2 جو مکمل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہم اس کی تمرین ہے ٹیبل کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے، تو آئیے پیش کر رہے ہیں۔
سبق نمبر 30 کا جو پارٹ 2 ہے، اس کی تمرین آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہم نے اس کی اردو پیش کی ہے اور دوسری طرف اس کا ٹرانسلیٹ پیش کر رہے ہیں تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہوتی رہے۔ سب سے پہلا جملہ اس کا، مجھے بازار جانے دو۔ دعا مانے ہوتا اصل میں چھوڑنا، اور نی مجھے چھوڑ دو، اذهبو میں جاتا ہوں، الی السوق بازار کو۔ اب پورا اس کا ترجمہ ہم لفظی جو کریں گے وہ اس کی عربی اس طرح بنے گی، کیونکہ آپ کی کتاب میں یہی طریقہ کار ہم نے رکھا ہے اور یہی طریقہ کار ہے، اسی طرح ہم نے اس لیے اس کی تمرین بنائی ہے۔ دعانی اذهب الی السوق، مجھے بازار جانے دو۔ دوسرا جملہ ہے، کیا تم نے عربی کی اردو بنائی؟ مانے کیا، ترجمتا مانے ترجمہ کیا، العربی عربی کا، بالاردیہ اردو زبان میں۔ اترجملت العربیۃ بالاردیۃ، کیا تم نے عربی کی اردو بنائی۔ تیسرا جملہ ہے، ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے۔ یقرأ مانے پڑھتا ہے، ابو بکر میزان الصرف، میزان الصرف، یقرأ ابو بکر میزان الصرف، ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے۔ میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں۔ اقرأ قرأ علی مانے ہوتا ہے کسی کے پاس پڑھنا۔ اقرأ میں پڑھتا ہوں، علی زید زید کے پاس بہار شریعت، اقرأ علی زید بہار شریعت۔ اس کے بعد جملہ ہے، زید کو ایک خط لکھنے دو۔ دع مانے چھوڑو، زیدن زید کو، یکتبو کتابن کہ وہ ایک خط لکھے۔ دع زیدن یکتبو کتابن، زید کو ایک خط لکھنے دو۔ زید اور خالد تم سے فیض الادب پڑھتے ہیں۔ یقرأ مانے پڑھتے ہیں، زید و خالد اور خالد، علیکا آپ کے پاس، فیض الادب فیض الادب۔ یقرأ زید و خالد علیکا فیض الادب، زید اور خالد تم سے فیض الادب پڑھتے ہیں۔ بے شک میں ہدایت النحو پڑھ چکا ہوں۔ قد مانے تحقیق کے لیے چکا ہوں، درستو میں پڑھ چکا ہوں ہدایت النحو، قد درستو ہدایت النحو۔ میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا ہے۔ قد ضربتو میں نے مارا ہے، اخا زیدن زید کے بھائی کو، امام مانے سامنے، خالدن خالد کے سامنے، امسی گزشتہ کل۔ قد ضربتو اخا زیدن امام خالدن امسی، میں آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا۔ الیوم آج، غسلہ مانے دھویا گیا، ثوب مانے کپڑا، خالد زیدن زید کے ماموں کا۔ الیوم غسلہ ثوب خالد زیدن، آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا۔ آگے جملہ ہے، زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا۔ مرضہ مانے بیمار ہو گیا، زیدن زید، بعدہ مانے بعد میں، شرب مانے پی کے، زیت الغار مٹی کا تیل۔ مرضہ زیدن بعدہ شربی زیت الغاری، زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ زید کا باپ ملحد تھا۔ قد سمیعتو میں نے سنا ہے، انا کہ ابا زیدن زید کا باپ، کانا ملحدن ملحد تھا یعنی بے دین تھا۔ قد سمیعتو انا ابا زیدن کانا ملحدن۔ اس کے بعد ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ثم مانے پھر، سارا مانے ہو گیا، مسلمن مسلمان، ثم سارا مسلمن۔ کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا۔ تفتح مانے کھولا جائے گا، بوابۃ مانے پھاٹک، مدرسہ مدرسے کا، غدن مانے کل۔ تفتح بوابۃ المدرسۃ غدن، کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا۔ پاک پانی سے کلی کرو، مزمزو، مزمزو مانے کلی کرو، بالماء الطاہری پاک پانی سے، مزمزو بالماء الطاہری۔ خالد یہاں سے مسکراتے ہوئے بازار گیا ہے۔ ذہب مانے گیا ہے، خالد خالد، مبتسمن مسکراتے ہوئے، الی السوق بازار کو، ہا ہنا یہاں سے۔ ذہب خالد مبتسمن الی السوق ہا ہنا۔ زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی۔ نصرہ مانے مدد کی، زوجۃ زیدن زید کی بیوی نے، اباہا اپنے باپ کی۔ نصرہ زوجۃ زیدن اباہا، زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی۔ علماء اسلام بخیریت واپس ہوئے۔ رجع مانے واپس ہوئے، علماء الاسلام اسلام کے علماء، سالمین بخیریت۔ رجع علماء الاسلام سالمین، اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما۔ اللہم اے اللہ، ارزقنا علم القرآن والحدیث، اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم عطا فرما۔ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیک الصلاۃ والسلام، آپ پر درود و سلام ہو۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق تھا، فیض الادب حصہ اول کا، لیسن نمبر 30 کا،
پارٹ 2 آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔